ہمارے نبی پاک اگر چاہتے تو انتہائی شاہانہ اور رائل انداز میں زندگی گزار سکتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی دنیا کی تمام آسائشیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے انتہائی سادگی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز طریقہ محمدی میں ویلکم۔ اس ویب سیریز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف اسپیکٹس یعنی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی رسول اللہ کی پوری لائف ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مبارکہ ہر درجے، ہر مرتبے کے انسان کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم اس سیریز میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کس طرح ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بننے سے پہلے یہودی مذہب کو فالو کرتی تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ خیبر سے واپسی کے سفر میں جب سواری کے لیے اونٹ قریب لایا گیا تو نبی پاک نے آپ کو اپنے کپڑے سے پردہ کرایا اور اپنی ران مبارک کو قریب کیا تاکہ آپ اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں، لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ران مبارک پر پاؤں نہیں رکھا بلکہ گھٹنا رکھ کر سوار ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج یعنی وائف کے ساتھ کتنا محبت بھرا تعلق تھا۔ آج ہم سیرت رسول کے اسی اسپیکٹ کو ڈسکس کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کہ حضور ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک اچھے اور بہترین شوہر ہونے کے لیے جن کوالٹیز اور خوبیوں کا ہونا انسان میں نیسیسری ہے، ضروری ہے، وہ تمام کی تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں ہائیسٹ ڈگری پر موجود تھیں۔ ایک شوہر پر بیوی کے حقوق، رائٹس میں سے بنیادی حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہنے سہنے، کھانے پینے اور پہننے کا مناسب ارینجمنٹ کرے۔ نبی پاک جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گھر بنوائے۔ اس وقت تک صرف حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی گھر بنوائے گئے۔ جیسے جیسے دوسری ازواج آتی گئی تو دوسرے گھر بھی بنتے گئے۔ بیوی کے حقوق میں دوسرا اہم حق اس کے ضروری اخراجات یعنی ایکسپنسز ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو آپ توکل کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا اور سیونگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر اپنی فیملی ممبرز کے حوالے سے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کے لیے پورے سال کا راشن جمع فرما دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا مال ان مالوں میں سے تھا جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پر لوٹا دیا تھا۔ مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ یہ مال خاص طور پر نبی کریم کے اختیار میں تھا۔ آپ اس مال میں سے 1 سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچتا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ کرتے تھے۔ ناظرین، ہسبینڈ وائف کے رشتے کو جو چیز سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ کرتی ہے وہ ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ آپ اپنی وائف سے محبت کرنے کا بہت ہی عمدہ انداز اختیار کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے اور کسی بھی طرح کی انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بیویوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اسے سن کر ہی دل عجیب سا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ اسپیکٹس پہ اگر ہم بات کریں تو ہماری سوسائٹی کی حالت بھی کچھ اسی طرح نظر آتی ہے۔ بیوی کو تنگ کرنا، زبردستی مہر معاف کروانا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، اتنی ذہنی اذیتیں دینا کہ اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دینا، ناراض ہو کر
عورت کو उसके माँ बाप के घर बिठा देना, अपने घर में रख कर बातचीत बंद कर देना, दूसरों के सामने उसको डांट डपट करना, उसको बेइज्जत करना, मारना पीटना, बल्कि कत्ल तक कर देना. इन शॉर्ट, जुल्म और सितम की वो कौन सी सूरत है जो हमारी सोसाइटी में नहीं पाई जाती. अलबत्ता जो इस्लामी तालीमात पर सही तौर पर अमल करते हैं वो इस तरह की हरकतों से महफूज रहते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इस सोच की हौसला शिकनी की है और बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है. चुनाचे हमारा रब करीम इरशाद फरमाता है, और उनसे अच्छा बर्ताव करो. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ निहायत अच्छा बर्ताव करते थे. आपका फरमान है, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो, और मैं अपनी बीवी के हक में तुम सब से बेहतर हूँ. आपका अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक और अच्छाई का ये आलम था कि सब की तरफ बराबर तवज्जो फरमाते थे और उन सबको इक्वल वक्त देते थे. चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल करीम अपनी बीवियों के दरमियान बारी यानी टर्न मुकर्रर फरमाते हुए इंसाफ फरमाते थे और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते कि इलाही, ये मेरी तकसीम है उसमें जिसका मैं मालिक हूँ, बस तू मुझे इसमें इताब न फरमाना जिसका तू मालिक है और मैं मालिक नहीं. आप अपनी बीवियों के दरमियान किस कदर इंसाफ करते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करने का इरादा फरमाते तो इनके दरमियान कुरा डालते थे, यानी कुरानदाजी होती है ना जिस तरीके से, फिर उसमें से जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते थे. मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम इस तरह कुरा डालते कि हर बीवी का नाम कागज़ की पर्चियों पर लिख कर उनकी गोलियां बनाकर किसी बच्चे के ज़रिए एक गोली उठवाते, उसमें जिसका नाम निकल आता उसको सफ़र पे ले जाते. कुरा डालने की और भी कई सूरतें हैं मगर ये ज़्यादा कॉमन है. नाजरीन, हमारे नबी पाक अगर चाहते तो इंतहाई शाहाना और रॉयल अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते थे, अच्छे से अच्छा प्रोटोकॉल हासिल करते और अपनी बीवियों को भी दुनिया की तमाम आसाइशें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन आपने इंतहाई सादगी और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारी. आपकी आजिज़ी का आलम यह था कि घरेलू कामकाज में अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाते और उनकी हेल्प तक करते थे. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूल करीम घर में क्या काम करते थे, तो आपने फरमाया आप घर के कामकाज में मशगूल रहते, फिर जब नमाज का वक्त आ जाता तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते. सीरत मुबारका के इस पहलू से मालूम होता है कि शौहर घरेलू कामकाज में अपनी बीवी की हेल्प करते हुए उसका हाथ बटाते हैं तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और ना ही ये इंसल्ट वाली बात है, बल्कि प्यारे आका से साबित है ये वाली बात. मगर बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में इसे अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि अगर कोई मर्द घर के कामकाज में बीवी की दिलजोई करते हुए उसका हाथ बटाए तो उसे रन मुरीद, जोरू का गुलाम और ना जाने क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं. हज़रत इरबास बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे उसका अजर दिया जाता है. तो मैं अपनी बीवी के पास आया और उसे पानी पिलाया और जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था उसे भी सुनाया. बहरहाल लोगों की बातों पर तवज्जो देने के बजाय अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से घर के कामकाज में बीवी का हाथ बटाने से ना सिर्फ बीवी के दिल में मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा. घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करने का एक और तरीक़ेकार घर वालों के साथ खुश तबई करना भी होता है. चुनाचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपने सहाबा के साथ खुश तबई फरमाते और मुस्कुराते थे, ऐसे ही अपने घर वालों के साथ भी पेश आते, और लेकिन आपके मिज़ा में हक बात के सिवा कुछ न होता था. हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप लोगों में सबसे बढ़कर अपनी बीवियों के साथ खुश तबा थे. नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि आपका मुक़द्दस ज़माना निहायती खैर व बरकत वाला ज़माना था और आपकी अज़वाज मुताहरात यकीनन उम्मत की माएँ हैं. कोई भी शख्स इनके बारे में अपने दिल में नेगेटिव थिंकिंग का तसव्वुर भी नहीं कर सकता. इसके बावजूद नबी पाक अपनी अज़वाज को पर्दा करने की ताकीद फरमाते थे. उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि वो और उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल करीम के पास हाजिर थीं कि इसी दौरान हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के पास हाजिर हुए.
چونکہ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کر لو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ نبی پاک کی گھر والوں کے ساتھ ایک اور عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے، ان کے لیے دعائے خیر فرماتے اور ان کے حال احوال خیر خیریت بھی پوچھتے تھے۔ آپ اپنی ازواج کی آخرت کی مزید بہتری کے لیے انہیں عبادات میں انٹرسٹ دلاتے تھے اور انہیں راتوں کو عبادت کرنے کے لیے جگاتے بھی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ اس رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے اور کیسے کیسے خزانے کھولے گئے۔ حجرے والیوں کو جگاؤ، جب رمضان کے لاسٹ دن آتے تو آپ ان راتوں میں عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ برقرار رکھنے کے لیے ان سے ایڈوائز اور مشورے بھی لیتے تھے، جبکہ آپ خود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور درست رائے رکھنے والے تھے۔ پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے موقع پر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ بھی کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے اور اسٹریٹجی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس وقت صحابہ کرام عمرے کی ادائیگی سے روکے جانے پر رنج و غم میں تھے اور کوئی بھی قربانی کر کے اپنا احرام کھولنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں تھا، تو آپ نے بارگاہ رسالت میں یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اور حلق کروا کر اپنا احرام کھول دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر سب صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے ایک دوسرے کا حلق کر کے احرام کھول دیا۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات بیویوں کے ساتھ کیسا نرالا اور یونیک اور پیارا انداز تھا۔ آپ ان سے محبت بھی فرماتے تھے اور ان کی کیئر بھی کرتے تھے، ان کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اور اچھے انداز میں ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کی اصلاح اور تربیت بھی کرتے تھے۔ ہمیں آپ کے انداز کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ گھریلو زندگی ہیومن لائف کا وہ پرومیننٹ ایسپیکٹ ہے جس کے ذریعے ایک انسان کی پریکٹیکل اور اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور شاید ہی کوئی انسان اس ایسپیکٹ کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اس پہلو کو سیکرٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو بتانا پسند نہیں کرتے۔ صرف نبی آخر الزماں کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کی زندگی کا یہ پہلو بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضور ایز اے فادر کیسے تھے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔